ہمارے لوگ تو نہیں ہیں بھائی، حاشا و کلا، یہ ہم پر بمباری ہوتے دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے، آپ کو منع ہی نہیں کرتے۔ وہ جو ایک پچھلے دنوں احتجاج ہوا تھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ پہلی دفعہ کیانی صاحب کو معلوم ہوا ہوگا کہ ڈرون طیاروں نے حملہ کیا۔ 256 ڈرون طیاروں کے حملے ہو چکے ہیں، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے۔ میں یہ نہیں کہتا کس پر حملہ ہوا تو ان کو شوق پیدا ہوا، لیکن ہر پاکستانی جو ہے وہ قیمتی ہے، اس کی جان قیمتی ہے۔ لیکن جنرل کیانی صاحب کو بڑا احساس ہوا کہ یہ ڈرون طیارے نے حملہ کیا۔ 250 حملے ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، لیکن ریمنڈ ڈیوس کی پھر بھی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو بھیجا جائے وہ CIA، اس لیے کہ کیا پتہ یہ مسلمان کب مسلمان ہو جائے، تہذیب مغرب کے حوالے سے رد عمل کا شکار ہو جائے۔ اس لیے جنرل صاحب کیانی صاحب ہوں، یا شجاع صاحب ہوں، یا زرداری صاحب ہوں، بہت دیر تک اور بہت دور تک آپ بھی قابل بھروسہ ان کے لیے نہیں ہیں۔ جن کے لیے قابل بھروسہ ہیں ان کے بھروسے پر آپ پورا نہیں اترتے، ان کے اعتماد کے آپ تکمیل نہیں کرتے۔ آپ صرف قبائلی لوگوں کو یہ اسائنمنٹ دے دیں کہ ڈرون حملوں کا تم مقابلہ کرنا، ویسے تھوڑی سی ٹیکنالوجی بھی ان کو دے دیں، نہ بھی دیں تو وہ اس کے لیے کافی ہیں، اس لیے کہ ڈرون حملوں کا مقابلہ جرأت سے کیا جاتا ہے، بہادری سے کیا جاتا ہے، ایمان سے کیا جاتا ہے۔ دشمن کے جتنے حملے پچھلے 1400 سال میں امت پر ہوئے ہیں، آپ نے اسلحے سے مقابلہ کیا ہے؟ آپ کے پاس تو اسلحہ کبھی بھی نہیں رہا، اور رہا تو بہت تھوڑا رہا۔ جب آپ کے پاس نیزے اور کمان ہوتے تھے تو لوگوں کے پاس تلواریں زیادہ ہوتی تھیں۔ مجھے تو کم از کم تاریخ کا بہت کم علم ہے، لیکن جو علم ہے مجھے تو کوئی لمحہ تاریخ ایسا نہیں معلوم کہ آپ قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، اسلحہ، گولہ بارود، آرمز، ایمونیشن، سائنس اور ٹیکنالوجی، اس کی ایجادات کے حوالے سے بڑے تھے تو آپ نے کامیابی حاصل کر لی، کبھی بھی نہیں ہوا۔ آج بھی آپ 1965 کی داستانیں سناتے ہیں تو جہاد کی داستانیں سناتے ہیں، شہادت کے قصے لوگوں کو بیان کرتے ہیں، یعنی آپ کا تو پورا کلچر ہی جہاد کا اور شہادت کا ہے۔ اس لیے قبائلیوں کے حوالے کر دیں، کہہ دیں ہم سے نہیں ہوتا۔ جب آپ جنرل صاحب یہ کہہ دیں گے کہ ہم جیسے ہمارے رحمان ملک صاحب نے کہا کہ ہم مقابلہ ہی نہیں کر سکے، یعنی بزدلی وہ جو جادو چڑھ کے بولے۔ ایک تو ہوتی ہے نا آدمی اندر سے ڈر رہا ہو لیکن کہتا نہیں ہے، نہیں کریں آپ ضرور، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ڈرتے ڈرتے کہتا ہے، اپنے خوف کا، اپنے ڈر کا اظہار نہیں کرتا۔ لیکن ہمارے رحمان ملک صاحب کیونکہ ہمارے وزیر داخلہ نہیں ہیں، آپ میں سے کوئی شاید سمجھتا ہوگا کہ ہمارے ہیں، وہ تو کرکٹ ٹیم کو بھی ہرانا چاہتے تھے اور ہرا کر خوش ہوئے کہ فکسنگ کی طرف جا رہی ہے، غلط راستوں پر نہیں جانا۔ ان کا اگر یہ بیان موجود ہے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے امریکی حملوں کا، ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں، رحمان ملک صاحب ٹیکنالوجی کی نہیں، ایمان کی ضرورت ہے، عقیدے کی مضبوطی کی ضرورت ہے، اللہ سے تعلق کی ضرورت ہے، ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے۔ ظالم کی کلائی آپ نے پچھلی 14 صدیوں میں سینکڑوں بار مروڑی ہے۔ ہمیشہ ظالم کے پاس کر و فر زیادہ تھی، ہمیشہ ظالم کے پاس آلات حرب و ضرب زیادہ تھے۔ آپ تہی دست تھے، تہی دامن تھے، عاجز تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نصرت اور تائید کی۔ اس لیے اس دور کے اندر بھی انہیں ریمنڈ ڈیوس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس وقت یہ جو قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے اور اس پر احتجاج ہوا ہے، ویسا تو احتجاج نہیں ہوا، یعنی وہ مولانا ماہر القادری صاحب نے قرآن پاک کی فریاد لکھی تھی اس زمانے میں، اب تو بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے۔ مولانا ماہر القادری زندہ ہوتے تو قرآن کی فریاد کا دوسرا ایڈیشن، اس کا تیسرا ایڈیشن بھی لاتے۔ اس وقت انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، جزدان میں لپیٹا جاتا ہوں، اور عمل نہیں کیا جاتا۔ لیکن اب تو نظر آتش کی دیکھیے، ویسے تو قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے، اسی لیے وہ 1400 سال سے محفوظ ہے، ہر لفظ اور ہر حرف اور ہر زیر اور ہر زبر محفوظ۔ لیکن اس پر ایمان لانے والوں کا تو امتحان ہے نا۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ابرہہ اور اس کے لشکر سے اللہ تعالیٰ نپٹے گا، اور اللہ تعالیٰ نپٹے گا، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں نپٹے گا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم گھروں کے اندر بیٹھے رہیں گے اور قرآن پاک کے حق میں نہیں بولیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں بولے گا۔
وہ تو اپنی مشیت کے مطابق فیصلے کرے گا، وہ دیکھے گا، اور ان سب کے تنزل کا دور اور انحطاط جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے، قریب کی بات ہے۔ لیکن یہ جو قرآن پاک کو نظر آتش کرنے والے پادری صاحب ہیں، کہیں آپ نے پڑھا کہ ان کے بارے میں مغرب میں کسی نے کہا ہو کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہے؟ کسی نے نہیں کہا کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہے، کسی نے نہیں کہا بڑا فنڈامنٹلسٹ کرسچن ہے، کسی نے نہیں کہا کہ بڑا ٹیررسٹ انسان ہے، قرآن پاک کو نظر آتش کر دیا، نہیں کہا نا۔ یہ اصطلاح آپ کے لیے بدا ہوئی۔ اور پھر یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں پوری مغربی دنیا جو اس وقت مذاہب کے درمیان مکالمے کی اور ڈائلاگ کی سیاست بھی کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں بین الاقوامی سیمینار کانفرنسیں جگہ جگہ ہوتی ہیں کہ مذاہب کے درمیان اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ یہ بھی خلط مبحث ہے، میں صرف ایک دو اشارے اس طرف کروں گا۔ بات یہ کہی جاتی ہے کہ سارے مذاہب ایک ہی طرح کے، سب اللہ سے لو لگانے کے لیے ہیں، ظلم کو مٹانے کے لیے، حالات کی بہتری کے لیے ہیں، اس لیے ان کے درمیان مفاہمت ہونی چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر وحدت ادیان کی بات ہوتی ہے، ایک ہی مذہب ہونا چاہیے۔ کرسچن کو، جوڈائزم کو، اسلام کو، بدھزم کو، ہندو، ان سب کو ملا کر ایک بنا لیں جو انسانیت کا مذہب ہو جائے۔ ان کانفرنسوں میں، سیمینارز میں یہ جو ڈائلاگ ہے اس میں کبھی کبھی مشترکات کی بات بھی کرتے ہیں۔ اچھا، بظاہر یہ ایسی وکٹ ہے کہ اس پر کھیلنا ہی بڑا مشکل ہے، اور لگتا ہے کہ بات تو معقول کر رہے ہیں آپ، حالانکہ اسلام کے حوالے سے یہ بات معقول نہیں۔ اسلام ایک دعوت کا عنوان ہے، اور اچھے حسن جدال کے ساتھ، اچھے پیرائے میں موعظت حسنہ کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرنے کا ہوا۔ اسلام اپنے بارے میں مسلسل یہ بات کہتا ہے کہ ازل سے لے کر ابد تک یہی ایک دین ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اس نے اپنے انبیاء بھیجے، اس نے اپنی کتابیں نازل کیں، جب ان میں تحریف ہو گئی، جب لوگ اس کو بھول گئے، جب غلط راہوں پر نکل پڑے، اس نے پھر اپنے نبی کو بھیج دیا، پھر نئی کتاب نازل کی، پھر نئی شریعت لوگوں کو دی، تاکہ اس سلسلے کو اس نے مکمل کر دیا، اتمام اور اکمال سے ہمکنار کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے بعد اور قرآن پاک کے اتارنے کے بعد۔ اب کوئی نجات کا راستہ ہے، سرخروئی کا عنوان ہے، کوئی ظلم سے بچنے کا راستہ ہے، کوئی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے، تو وہ اسلام یہ دعویٰ لے کر اٹھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علمبردار بن کر دکھایا۔ ہم بہت سارے مذاہب میں سے ایک مذہب نہیں ہیں کہ ہم اس میں اندر ضم ہو جائیں، مل جل کر سوچنے لگ جائیں۔ ہماری دعوت ہے، پیغام ہے، اور ہمارے پورے 23 سالہ دور نبوت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یعنی میں نے پھر اشارتاً یہ بات کی ہے کہ سیکولرزم نے بھی جو تازہ ترین روپ کافی عرصے سے ویسے تو اپنایا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر جو شدت پیدا ہوئی ہے وہ یہ کہ قرآن اصل چیز، گھنٹہ بھر قرآن کا ذکر کرتے ہیں، حدیث کا، سنت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن پاک جس پر نازل ہوا، جن کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، جنہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا، بے شمار باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے سے پہنچی، یعنی ایک وحی جلی ہے کہ جس کو قرآن پاک کہتے ہیں، اور ایک وحی خفی اور رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کو وحی خفی کہتے ہیں۔ نبی قرآن پاک کی بھی بے شمار آیات کے بارے میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت نہ کریں سمجھ میں نہیں آتی ہیں آیات۔ آپ نے اس کے مفہوم کو متعین کر کے بتایا ہے، آپ نے اس حوالے سے لوگوں تک بات کو پہنچایا ہے۔ یعنی ایک مثال اگر میں عرض کروں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، والذین یؤمنون بآتوا وقلوبہم وجلۃ، سورہ مومنون کی آیت ہے۔ اس آیت کو حضرت عائشہ صدیقہ نے پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، اور کہا کہ حضور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو چوری چکاری کرتے ہیں، غلط کاموں میں گھرے رہتے ہیں، برائیوں میں لت پت ہوتے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، اور پھر اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں۔ کون سوال کر رہا ہے؟
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مقام ہے ان کا تفقہ کے اعتبار سے، دین کے فہم کے اعتبار سے، وہ یہ سوال کر رہی ہیں اس آیت کو پڑھ کر۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں میرے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد تو وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نیکی کے کاموں میں بڑھنے والے ہیں، مسلسل اس کی ہدایت، اس کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس خوف سے لرزہ اور ترسا رہنے والے ہیں کہ نہ معلوم ہمارے یہ اعمال قبول بھی ہوں گے یا نہیں۔ یعنی کتنا مختلف مطلب اور فہم ہے کہ جو بیان کیا گیا اور جس کی تردید اور اصلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو قرآن پاک کے انگنت مواقع ایسے ہیں کہ جو حدیث کے بغیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، جس کی کوئی تشریح نہیں ہے، بے شمار عنوانات موجود۔ لیکن سیکولرزم کا ایک روپ یہ ہے، آدمی آ کے قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس کی آیتیں بار بار پڑھے، مسلسل اسی کا حوالہ دے۔ ہمیں اپنے فہم کے مطابق قرآن کو سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا، نہ حدیث کا ذکر کرے، نہ سنت کا ذکر کرے، نہ سیرت کا، یہ بھی سیکولرزم کی ایک شکل ہے۔ تو فی نفسہ ہی کم از کم اس لمحے تاریخ میں یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، کہ جن فلسفوں یا نظریوں کو آج یہ زوم ہو کہ وہ انسانوں کی ہدایت، رہنمائی اور انسانوں کی ضروریات اور مسائل کا حل ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اب موجود نہیں ہے کہ جو سامنے سے آ کر دعوت پیش کرے، اپنا فلسفہ بگارے، اپنا نظریہ پیش کرے۔ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر مغرب کا تہذیبی اور سیاسی نظام موجود، سرمایہ دارانہ، وہ جتنا وقت گزار چکا ہے، اس کے بعد صرف اپنی عسکری قوت پر اس کو بھروسہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی عسکری قوت بھی بے نیل و مرام ہو رہی ہے، جا بجا شکست سے اور ہزیمت سے دوچار ہو رہی ہے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپنی عسکری مائٹ جو ہے، اس کی ملٹری مائٹ، اس کو کیسے فتح سے اور نصرت سے دوچار کر، اور جو اس کا پیغام ہے وہ پہلے ہی مندمل ہو گیا، وہ پہلے ہی ذہنوں سے محو ہو گیا، وہ پہلے ہی اپنی دلیل سے محروم ہو گیا۔ اس لیے وہ بیک ڈور سے سازشوں کے ذریعے، ریمنڈ ڈیوس کے ذریعے اور مکالمے کی طرف اور ڈائیلاگ کی طرح دعوت کے ذریعے آپ کو ڈائلیوٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے معاملات کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات میں نے چھیڑی ہے تو ایک آخری بات بھی عرض کر دوں کہ بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور چوکنا رہنے میں سر فہرست یہ بات ہے کہ اہل علم کی صحبت اٹھانے، اور اہل علم جو کہتے اور جو لکھتے اور جو کچھ چھپتے ہیں اس کے حوالے سے استفادے کی ضرورت ہے، دین کے علم کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، اور مبلغ علم کو دور تک پھیلانے اور پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے یہ اس دعوت کے اندر اتنی کشش ہے، اور اس قرآن و سنت کے اندر اتنی جاذبیت ہے کہ میرے اور آپ کے پہنچانے کے باوجود بھی لوگ قبول کرتے ہیں اس کو۔ ہمیں ٹھیک سے پیش کرنا نہیں آتا، ہم اس کے سارے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، بلکہ اگر عورتوں اور خواتین ہی کے بارے میں ایک بات کی جائے، سب سے زیادہ پروپیگنڈا تو مغرب کی دنیا کا یہی ہے نا کہ اسلام، اور تو خیر جو کچھ بھی ہے سو ہے، عورتوں کا بہت دشمن ہے، دیکھتے ہی برقع پہنا دیتا ہے، گھر کے اندر قید کر دیتا ہے، بورچہ خانے کی نظر کر دیتا ہے، سارے حقوق عورتوں کے سلب کر لیتا ہے۔ عورتیں ہوشیار رہیں اسلام سے، چلے مردوں کا تو کچھ علاج کر لیں گے لیکن عورتوں کو بچنا چاہیے۔ اتنا پروپیگنڈا ہے، اتنی کتابیں، سیمینارز ہیں کہ اسلام اور عورت دونوں ایک دوسرے کی نفی اور ضد ہے، لیکن کس سے یہ بات مخفی ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی اعداد و شمار نہیں ہے، جو مغربی دنیا کے اپنے اعداد و شمار ہیں، پورے یورپ کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، عورتیں زیادہ حق اور سچ کو قبول کر رہی ہیں۔ اور ریڈلی جیسی خاتون جو ہے، یعنی حقیقت یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں داڑھی رکھنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ برقع اوڑھنا زیادہ مشکل کام، یعنی اگر شریعت کی پابندی کی جائے تو داڑھی تو فیشن ہی بن گیا ہے، لیکن اسکارف پہننا، حجاب پہننا، برقع اوڑھنا گرمیوں کے اندر، ابھی 3 دن پہلے میں اسلام آباد میں تھا اور بہت بڑا مزہ،